بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کی طرف گئے، اللہ کے رسول کا پیغام دیا، اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اب آپ کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جو قیصر کے ساتھ پیش آیا، اس کو مختصراً آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی خلافت کے دور میں سن 19 ہجری میں مجاہدین صحابہ کرام کی جماعت کے بڑے بڑے معتبر نام اور اسی طرح مجاہدین اسلام ایک لشکر جرار کے ساتھ جنگ کی نیت سے، جنگ کی غرض سے ایک بہت بڑی تعداد میں فوج لے کر جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک نمایاں نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مسلمان مجاہدین ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کی پختگی کے لحاظ سے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے انداز میں، اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانے والے مجاہدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جری جوان، ان کی ہر ایک ادا، بہادر، شجاعت، یہ سب باتیں قیصر روم کے پاس پہنچ چکی تھی۔ روم کے بادشاہ قیصر ان تمام باتوں سے واقف تھے کہ یہ لوگ شجاعت والے بھی ہیں، بہادری اور دلیری کے ایسے ہیرے ہیں کہ جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور فوجی افسروں کو علیحدہ کیا، ان سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں ایک خصوصی ہدایت دی کہ اگر وہ کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں، بلکہ زندہ اسے قیصر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ روم کے یہ بادشاہ کے سامنے اسے حاضر کیا جائے۔ یہ پیغام اس نے اپنے افسروں کو دیا۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ انہیں روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ شخص محمد کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے دعوت ابتدائی زمانے کے اندر قبول کی اور ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہ ان کے ساتھ ہوئے۔ آج ہم ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کا حکم تھا کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ قیصر نے بڑی دیر تک انہیں دیکھا، بڑے غور، بڑی فکر کے ساتھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ قیصر روم کہنے لگا کہ تم نصرانیت کو قبول کر لو، تم میری بات کو تسلیم کر لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت اکرام والا معاملہ کروں گا، بہترین سلوک کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس پیشکش کو نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا، حد درجے یقین اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے 1000 گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں اس پیشکش کو قبول کرنے سے 1000 گنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں
کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ قیصر نے پھر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تم ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی لگتے ہو۔ اگر تم نے میری اس پیشکش کو قبول کر لیا، نصرانیت کو قبول کر لیا، میں تمہیں اپنی حکومت پہ شامل کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، بڑی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جواب دیا، حالانکہ آپ اس وقت زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیاں آپ کے پاؤں کے اندر ہیں، ہتھ کڑیاں آپ کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے یہ جواب دیتے ہوئے تاریخ رقم کی کہ اللہ کی قسم اگر تم مجھے عرب اور عجم کی حکومتیں دے دو، ان تمام حکومتوں کے عوض میں ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کرتا۔ پوری کائنات میرے سامنے مجھے حکومت کے طور پر دے دی جائے، میں تب بھی اسلام کے لیے ایک لمحے سے بھی زیادہ غافل ہونے کو تیار نہیں۔ ایک لمحہ بھی میرے لیے اسلام سے روگردانی کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔